بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی نیو ٹی وی کے ایک اور نئی ویڈیو اور سلسلہ ہے ہمارا اینڈ آف ٹائم۔ اور اینڈ آف ٹائم کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے ملامت الکبریٰ، آخری جنگ۔ اور احادیث نبوی کی روشنی کے اندر اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، کس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیا یہ محاذ ایک ہے یا دنیا کے اندر کئی محاذ جو ہیں وہ آخری جنگ کے کھولے جائیں گے یا کھلیں گے، اور اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے اوریہ مقبول جان صاحب سے۔ السلام علیکم اوریہ صاحب۔ پہلے بھی ہم مختصراً بات تو کر چکے ہیں اس حوالے سے بہت ساری پرانی اپنی ویڈیوز کے اندر، لیکن تفصیل کے ساتھ کہ ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار جب یہ آخری جنگ ہوگی تو کیا اس کا جو محاذ ایک ہی محاذ پہ لڑی جائے گی یا دنیا کے اندر مختلف اس کی جو ہے نا صورتیں اور شکلیں ہوں گی جس میں یہ جنگ لڑی جائے گی؟ دیکھیں عثمان صاحب، دنیا میں پہلی جو دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اگر ان کو بھی آپ دیکھیں تو وہ ٹگر ایک جگہ سے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پھیلتی چلی جاتی ہے۔ پہلے دو ایک ملک اس کے اندر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ باقی ملک بھی اس کے اندر شریک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جنگ کا انداز ہی بڑی عالمی جنگ جو ہے یک وقت ہر جگہ نہیں لڑی جاتی، ایک جگہ بھی ہوتی ہے۔ کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اس کا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے مختلف لوکیشنز کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جنگیں کی بات کی۔ سب سے اہم ترین حدیث جو ہے ان کی یہ ہے کہ 3 جگہ تمہاری جنگیں ہو رہی ہوں گی، تمہارے ہاں 3 جگہ، عراق میں جنگ ہو رہی ہوگی، شام میں جنگ ہو رہی ہوگی اور یمن میں جنگ ہو رہی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ فرمایا علیکم بالشام، شام چلے جاؤ۔ پھر پوچھا پھر کہاں جائیں؟ لوگ شاید اور پوچھنا چاہتے ہیں، کہا علیکم بالشام۔ تیس دفعہ پوچھا تو کہا علیکم بالشام، 3 دفعہ شام جانے کا کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ شام جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہوگا جہاں مسلمانوں کی فورسز جمع ہوں گی، کیونکہ اگلی حدیث یہ کہتی ہے کہ امام مہدی کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ غوطہ میں ہوگا، اور غوطہ وہ جگہ ہے جو کہ دمشق کے کوئی 8-10 کلومیٹر دور جو ہے۔ اس وقت اس کے سامنے اس کا پیلس ہے، اس کا کیا نام ہے، بشار الاسد کا، اس کے ساتھ وہاں پر غوطہ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا امام مہدی کا، وہاں سے۔ لیکن یہ تو جنگ کی سینٹرل، جب جنگ چھڑ چکی ہوگی نا اس کے تو کیفیت ہوگی۔ لیکن دوسری جنگ کے آغاز کی ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ فرات کے کنارے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، ٹھیک ہے، اور اس سونے کے پہاڑ کے اوپر لوگ پل پڑیں گے اور وہ اس کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ جنگ اتنے، اور جو بھی جس کو بھی پہاڑ ملے اس میں نہ جائے، ایک آپ نے دور رہے، نہ لے کچھ بھی۔ اب وہ پیٹرو ڈالر کا جو سارا تصور ہے، ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ تشبیہ اس کے تحت ہیں، تشبیہات ہیں، سملیز ہیں، اس کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، استعاراتی صورتحال۔ تو سونے کا پہاڑ ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کاغذی کرنسی کی ایکویولنس گولڈ ہوتا تھا۔ اب اس ڈالر کی ایکویولنس جو ہے انہوں نے پیٹرو کو، تیل کو لگا دیا، تو تیل کا وہ ظاہر بات ہے ذخیرہ تو بہت بڑا ہے کہ جس کے اوپر لڑائی۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ تیسری آپ نے بتائی کہ مصر اس تب تک خراب نہیں ہوگا، جزیرۃ العرب خراب نہیں ہوگا، اور جب مصر خراب ہو جائے تو پھر دیکھنا شام کے اندر لوگ جو ہیں ان کو زیر زمین پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے، کیونکہ ان کے سروں کے اوپر سے حملہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ مصر جب خراب ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی 2011 میں یہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیمیکل ویپنز بھی وہاں استعمال ہوا ہے اور ڈرونز بھی استعمال، ہر چیز استعمال ہوئی۔ ایک اور انہوں نے پھر ایک اور چیز بتائی کہ یمن میں جنگ شروع ہوگی، بڑی شدید جنگ، اور یمن سے 75,000 جو سپاہی ہیں وہ بند تلواروں کے ساتھ وہاں پہنچیں گے۔ بند تلوار، آپ ذرا سب میزائل دیکھیں جو لٹکایا ہوتا ہے، تو وہ بند تلوار لگتی ہے، باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث کے، بند تلواروں کے ساتھ۔ ایک دفعہ فرمایا انہوں نے یمن نے اپنی سواریاں جو تھیں وہ اسلام کی نصرت کے لیے تبوک میں بھیجی تھیں، اور دوسری دفعہ اس نصرت میں بھیجی۔ اب یہ تو ایک قسم کا سینیریو بن گیا۔ میں اس کو ہند کو بالکل علیحدہ کر رہا ہوں اس وقت فی الحال، میں اس سینیریو میں کہ جو بڑی مشرق وسطیٰ کی طرف ہے نا، مین سینٹر پوائنٹ تو وہی رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک آذربائیجان کی جنگ کا ذکر کیا کہ ترک 2 دفعہ سامنے آئیں گے۔ ایک آذربائیجان کا لفظ باقاعدہ استعمال ہوا ہے، اس پہ ہم نے ذکر بھی کی تھی، وہ ہو گئی۔ دوسری دفعہ جزیرہ عرب میں وہ سامنے آئیں گے، تو وہاں پر بھی وہ کوئی نہ کوئی جنگ ایسی ہے جس کے بارے میں سامنے۔ اس ساری سینیریو کے اندر جو اصل ٹریگر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا۔
ایک بادشاہ کے یا خلیفہ کے جس میں مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا، اور اتنی لڑائی بڑھ جائے گی کہ منع میں قتل عام ہوگا اور حج رک جائے گا۔ اچھا، اور اس کے اوپر ہوگا یہ کہ مدینہ سے ایک شخص جان بچا کے بھاگتے ہوئے مکہ میں آ جائیں گے۔ اس مکہ میں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ وہاں پر آ کے نا ان کی بیعت لوگ کریں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ پھر اس نشانی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اس سے پہلے اس پورے خطے کے اندر اتنی جنگیں شروع ہو جائیں گی کہ ایک حدیث اور ساتھ آتی ہے کہ جو مشرقی سمندر رک جائے گا، نہ کشتی یہاں سے وہاں چلے گی، نہ وہاں سے یہاں چلے گی۔ مشرقی سمندر سے مراد کیا ہے؟ یہ جو خلیج فارس ہے، خلیج فارس۔ مثلا ایران سے کوئی کشتی جو ہے وہ دبئی نہیں جائے گی، اچھا، مسقط کی طرف نہیں جائے گی، پاکستان کے ادھر سے بھی کوئی نہیں جائے گی، یہ رک جائے گا اور مکمل طور پہ آمد و رفت بند ہو جائے۔ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ جسٹ ایک جہاز کھڑا کر دیا جائے تو بیریکیڈ بلاکیڈ ہو جاتا ہے، مکمل اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کی بلاکیڈ ہو جاتا ہے، کوئی سمندر ختم، صحیح۔ نہ ادھر سے کچھ جائے گا نہ ادھر سے آئے گا، بس بیٹھے رہو، جو مرضی کرنا شروع کر دو۔ جو ایک جہاز کو وہاں تباہی کر دیا جائے تب بھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک اس دوران پھر وہ لڑائی شروع ہوگی۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ یہ فورسز جو ہیں آگے بڑھیں گی اس طرف، تو ان کے مقابلے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے 80 جھنڈے جو ہیں وہ آئیں گے اہل روم کے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ 9,60,000 فوج سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی نہیں آئی تھی انفینٹری کی فوج۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے سپورٹ پہ کون ہوں گے، اس کے میں ڈرونز ہوں گے، اس کے سپورٹ پہ جہاز ہوں گے، اس کے سپورٹ پہ سیٹلائٹ چیزیں ہوں گی، اس میں بومب، یہ سارے کے سارے چلتے میدان جنگ آپ نے فرمایا کون سا بنے گا؟ حلب کے سامنے ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آماک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ یورپ سے جھنڈے چلیں گے تو رستے میں تو ترکی آتا ہے، ترکی کو رون چکے ہوں گے، ترکی کو رون چکے ہوں گے، قسطنطنیہ ان کے پاس جا چکا ہوگا، یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے ان کے اس میں آپ نے فرمایا بالکل تباہ کر دیں گے۔ اس دوران ایران جو ہے آپ نے فرمایا عرب سے پہلے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس طرف جب یہ جنگ ہوگی، یہ 3 دن چلے گی، یہ رات کو سو جائیں گے، صبح جنگ ہوگی، رات کو سو جائیں گے، صبح جنگ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نصرت دے گا، اور نصرت دے کے یہ پھر پہنچیں گے، اور پھر یہ آخر میں ان کو گھسیٹتے ہوئے قسطنطنیہ پہ جا پہنچیں گے، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، پھر فتح کریں گے۔ اب قسطنطنیہ کا جو شہر ہے رسول اکرم فرمایا وہ ایسے فتح ہوگا کہ سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ آئیں، تو آپ ایک نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو آدھا شہر آپ کے پاس آ جائے گا، اور دوسرا نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو آدھا شہر اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ ہے وہ ملمت الکبریٰ۔ اس کی فتح کے بعد ایک غوغا مچے گا کہ دجال نکل آیا، تو مسلمان واپس آئیں گے اور آ کے دیکھیں گے تو دجال نہیں ہوگا، لیکن فرمایا اس کا جواب میں یورپ میں اہل روم میں جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہوں گے ان میں سے کسی بچے کو، عورت کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مرد کو، سب کو قتل کر دیں۔ یہ جو اس وقت رہ رہے ہیں نا یورپ کے اندر، میں کئی دفعہ سے کہتا ہوں کہ اگر چھڑکی تو نکل آنا وہاں سے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میں سے ایک اس کے بعد پھر لاسٹ فائٹ میں دجال نکلے گا اور سارا کچھ۔ تو یہ بیسیکلی کوئی ایک جگہ نہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا 2 محاذ۔ تیسرا جو ہمارا وہ علیحدہ ہے، وہ بالکل علیحدہ ہے، اس کی ٹائمنگ بھی الگ، اس کی ٹائمنگ نہیں، ٹائمنگ تقریباً سیم ہے، لیکن ہوگا یہ نا کہ جب یہ محاذ چل رہا ہوگا تو خراسان سے یہ لوگ وہاں چلے جائیں گے، وہ محاذ ساتھ ساتھ سلگ رہا ہوگا ہمارا، وہ کہتے یہ ہے کہ 6-7 سال چلے گا۔ آخری جو جنگ کے لیے جو لشکر ہوگا نا تیار، وہ جس وقت مسلمان بیت المقدس میں اقتدار سنبھال لیں گے امام مہدی، تو وہاں سے آپ نے فرمایا کہ کچھ فوجیں مدد کے لیے بھیجی جائیں گی یہاں پہ غزوہ ہند کے لیے، اور وہ فوجیں جو ہیں جب بھیجی جائیں گی، اور یہاں کا مال جو ہے وہ یہاں کا خزانہ اٹھا کے بیت المقدس میں لے جایا جائے گا، وہ اسلام آباد نہیں آنا، ہیڈ کوارٹر ہو جائے گا، تو وہاں آ جائے گا، بیت المقدس میں لے جائے گا۔ اور جو غزوہ ہند میں وہ پنڈی میں نہیں جائے گا، مال ادھر جائے گا، قیدی بھی ادھر جائیں گے،
مطلب خلافت قائم ہو چکی ہوگی اور سارا جی حضرت امام مہدی کی قیادت میں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ بہت بعد میں کریں گے، آئیں اس گے، کے بعد اس کا دجال آئے گا، پھر دجال ہمارے مارے گا، شکست دے گا، بہت برا دور، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دعا ہمیشہ ہر نماز میں عطیات میں بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ضرور پڑھا کرے، اور سورہ کہف جو ہے وہ ہر جمعے کو پڑھا کریں، اور اگر اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیں تو آپ فرمایا کہ دجال جو فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا دجال کا فتنہ ہے۔ اور آپ خود سوچیں نا، ایک آدمی جو پوری دنیا پر تصرف رکھتا ہوگا، جو ہواؤں پہ کنٹرول کرتا ہوگا، جو پانی پہ کنٹرول کرتا ہوگا، جو زراعت پہ کنٹرول، جہاں چاہے گا وہاں پہ بارش برسے گی، جہاں چاہے گا، تو آپ اس کو مان لیں گے۔ اور وہ صرف دجال نہیں ہے، مسیح الدجال، جھوٹا مسیح کہے گا، یعنی وہ دعویٰ اس کا جو ہوگا مسیحی کا، وہ کہے گا میں تو عیسیٰ ہوں، اور آپ مانیں گے، آپ کہیں گے یہ تو صرف معجزے دکھا رہا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح پہ جسے کہتے ہیں وہ بہت شکریہ اولیاء صاحب، یہ تھا آج کا موضوع، اور یقیناً آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے اندر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔